حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ تمہاری تنہائی کسی نے دور نہیں کرنی، تم نے جا کے کسی کی تنہائی دور کر دی۔ ہاں بالکل صحیح فرمایا۔ اصل میں تو تنہائی کا فارمولہ یہی ہے کہ تم نے اپنی تنہائی دور کرنے کا فارمولہ یہ ہے کہ کسی کی تنہائی دور کرو جا واہ کے، سبحان اللہ، واہ۔ اور جا کے یہ نہیں کہ فون آ گیا تو فون پہ بات کر لو، جا کے بیٹھو کسی کے پاس، جا کے کسی کی تنہائی کو تھوڑی سی رونق بخشو، تمہاری بھی تنہائی دور ہو جائے گی۔ تو تنہائی والے لوگوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اصل میں، ان کی جسمانی تنہائی نہیں ہے، ان کی روح کے اندر کی تنہائی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہم زندگی کے اندر آئے ہیں تو کیا یہی کچھ ہی ہے، سارا کچھ ہی ہے، یہی سوشل لائف ہے جو ہم جی رہے ہیں، تو اس کے اندر سے روح کدھر گئی پھر؟ یہ تو جسم کی ہو گئی، جسم کے آرام کے لیے گاڑی لے لی، جسم کے آرام کے لیے گھر بنا لیا، جسم کے آرام کے لیے آپ نے خوبصورت گدا اپنا بچھا لیا، تو روح کے لیے کیا کیا آپ نے؟ تو روح تو ویران ہونی شروع ہو گئی، بینک بھرنے شروع ہو گئے ہیں، روح خالی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو روح کا بینک کس نے بھرنا ہے؟ تو جب تک اندر سے آپ کی کشادگی نہیں ہوگی، باہر کی دنیا کے اندر تو آپ کو یہی کچھ ملے گا۔ ہم لوگوں نے اپنی تنہائیوں کو خود خراب کر لیا ہے، اور تنہائی کو تو اتنا کہا گیا ہے، اتنی خوبصورت یہ بات ہے، آپ نے کہا کہ جو تمہارے اپنی تنہائی کو مومن کرو۔ اصل جو بات ہے کہ اصل مومن کون ہے؟ جس کی تنہائی مومن ہے۔ تو تنہائی، مومن کی تنہائی تو پھر تنہائی نہیں ہے، اس کے بیچ میں تو بڑے جلوے ہیں، بڑی رونقیں ہیں۔ تو زندگی میں جیسے جیسے آپ کی سنگت بنتی ہے، زندگی میں جیسے جیسے آپ کے لوگوں سے تعلقات بنتے ہیں، ملکوں کے اندر یہ پرابلم آئے ہوئے ہیں، بڑی طاقتیں چھوٹی قوموں کو کھانا چاہ رہی ہیں، وہ ایک علیحدہ مشن پہ لگے ہیں، کوئی ویلفیئر کے لیے کام نہیں ہو رہا۔ میں سچی بات بتاؤں اگر آپ کو، امن کے نام پہ جنگ کی جا رہی ہے کہ جی وہ امن کرنا ہے ہم نے یہاں پہ، تو فلانے ملک کے اوپر 2 بم گرا دو جی، ان سے خدشہ ہے کہ یہ امن برباد کریں گے کل کو، تو جنگ کر لو ان سے آج ہی۔ آپ نے تو امن آج بھی تباہ کر دیا۔ جو لوگوں کا امن تباہ کر رہے ہیں ان کو کہاں سے تنہائی کے اندر آشنائی ملے گی ڈاکٹر صاحب؟ آپ لوگوں کا امن، ہاں دوسروں کا سکون، بالکل بجا فرمایا آپ نے، بالکل دوسروں کو سکون برباد کر رہے ہو تو تمہیں کہاں سے سکون ملے گا؟ زندگی کے اندر یہ بات دیکھیں کہ ہم لوگ اصل میں تو ایک قوم تھے، مسلمان، اب بہت ہم بٹے ہوئے ہیں، لکیریں کھینچی ہوئی ہیں زمین کے اوپر، اور ان لکیروں کے نام ہیں یہ فلانا ملک، یہ فلانا ملک، فلانا ملک، فلانا ملک۔ انسان کا کون سا ملک ہے اس میں؟ کوئی بھی نہیں ہے، حالانکہ سارا کچھ ہی انسان کے لیے تھا۔ یہ جنگل، پہاڑ، دریا، آسمان، آبزرو کرنے والی چیزیں، علم حاصل کرنے کے لیے فلاں جگہ پہ جانے والی بات، ادھر کرنے والی بات، لوگوں سے جا کے رجوع کرنے والی بات، فلاں کی سنگت میں بیٹھ کے مولانا روم کے پاس جو لوگ پڑھتے رہے ہوں گے، اور جو شاہ شمس تبریز کے پاس پڑھے، یہ لوگ کہاں سے آئے، کدھر سے آئے؟ انسان کا ہوا کرتا تھا سارا کچھ، اب جو ہے وہ قوموں کا ہو گیا۔ اور من حیث القوم اگر بات کریں تو من حیث القوم بھی ہم بہت زیادہ کوئی ہیومینٹی کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، لوگوں کے اندر جو ہے آپ نے نفرت کے بیج بو دیے ہوئے ہیں، گروہ بندیاں کر دی ہوئی ہیں، فرقہ بندیاں کر دی ہوئی ہیں، اور ان کو ذہنی انتشار دیا ہوا ہے، ان کے سامنے کوئی سکون والی بات ہی نہیں ہے، ان کا حال خراب ہوا پڑا ہے، مستقبل کی تو امید ہی کوئی نہیں ہے کسی کو۔ کسی سیانے بندے سے پاکستان میں بات کر لینا تو وہ کہتا ہے وہ اس کا تو مستقبل ہی کوئی نہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے فٹافٹ۔ اور کدھر جاؤ بھاگ کے؟ اور فلاں ملک چلے جاؤ، ادھر اللہ فرق ہو جائے گا، ادھر یہ اللہ نہیں ہوگا، تو اللہ سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے تم؟ تو رجوع کرنا ہمارا جو کام تھا، ہم نے جو اپنی روشنیاں پھیلانی تھی، وہ تو ہماری وہ کنیکٹیویٹی ہے جو ہم نے 1400 سال پہلے سے ہمارے ساتھ چلتی آ رہی ہے۔
جو منصب اللہ نے انسان کو عطا کیا ہوا ہے اس منصب سے انسان بھی ہٹ چکا ہوا ہے، بلکہ در بدر ہوا پڑا ہوا ہے۔ انسان کو انسان کی خدمت کا کام کرنا تھا، انسان کو انسان کے بھلے کا کام کرنا تھا۔ انسان کو ہلاک کرتا جا رہا ہے، انسان کو تباہ کرتا جا رہا ہے، انسان کے پیسے کھا رہا ہے، انسان کو یتیموں کے مال کھا رہا ہے، بھائیوں کے حصے کھا رہا ہے، بہنوں کے حصے کھا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ تو غور کریں تو جب اتنا کچھ آپ نے اپنے پنڈورا باکس کے اندر رکھا ہوا ہے، اتنی منفی چیزیں، یہ اللہ کا مدعا تھا یہ والا کہ انسان یہ کچھ کرتا پھرے؟ وہ فرشتوں نے ٹھیک کہا تھا نا کہ یہ فساد پھیلائے گا جا کے، تو اللہ نے کہا پھر وہ کچھ لوگ ہیں جو میرے بھی ہیں، وہ ان کو کوئی نہیں ہلا سکے گا۔ تو یہ کچھ لوگ، بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ایک محفل میں پوچھا کہ جی وہ انسان کو جو ہے نا جی وہ خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے یہاں پر۔ آپ نے کہا انسان کو بنا کر بھیجا گیا، انسانوں کو نہیں بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، اس کا انسانوں کو نہیں، خلیفہ، انسان کو، اللہ، انسان کو خلیفہ جو بنایا ہے اللہ نے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو اللہ کے خلاف والی صفات اس میں کہاں سے ہوں گی؟ خلیفہ کس کا؟ انسان کا۔ اور جھگڑا کس سے کر رہا ہے؟ خلیفہ کس کا؟ اللہ کا، خلیفہ اللہ کا۔ تو جھگڑا کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے۔ گلہ کس کا کر رہا ہے؟ انسانوں سے بھی، اور انسانوں سے بھی۔ ہم انسانوں کے سامنے اللہ کا گلہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے انسانوں کا گلہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو جب یہ سارا کچھ چل رہا ہوگا تو ہماری تنہائیاں بالکل بیکار ہوتی جائیں گی۔ آپ کہیں گے نیند کی گولیاں کھا لو تاکہ تنہائی سے دور نکل جاؤ، یہ میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس سے بہتر ہے 4 گولیاں اور کھا کے سو جاؤ، کسی طرح سے وقت گزار دو یہ والا، ورنہ تنہائی کا جو ناگ ہے تمہیں ڈنک مار لے گا۔ کئی لوگوں سے پوچھیں کہ کتنی آئسولیشن کے اندر ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو لوگوں میں جانے کا ڈپریشن ہو جاتا ہے، کئی لوگ فوبیا میں چلے جاتے ہیں کہ ہم رش میں نہیں ہو سکتے، ہم لوگوں کا کیسے سامنا کریں گے، ہم کیسے فیس کریں گے، کیا بات کریں گے ان کے ساتھ، کیا ہے بات کرنے والی ان کے ساتھ۔ جو اپنا سامنا نہیں کر سکتا وہ لوگوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا، تو اپنے ان تمام خیالات کا سامنا کرنا ہے کہ جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے، بالکل صحیح، کرنا کیا ہے واقعی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو منشا تھا وہ تو منشا یہ نہیں ہے، اللہ کی منشا بالکل اس کے برخلاف ہے جو ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ سبق پڑھایا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، خبردار عورتوں کی عزت پامال کرنا بند کرو، یتیموں کا مال کھانا بند کرو، اور اسی ہدایت کو اور اسی روشنی کو اولیاء اللہ لے کے پھر آگے بھی چلتے آ رہے ہیں، اور پھر وہی گفتگو اور وہی بات ہر دور میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں آتی رہی ہے۔ ہمیں صرف اس ایک سٹریم کے ساتھ جڑنا ہے، وہ سٹریم جو آپ کی روح کو طاقت دیتی ہے، وہ اپنی روح کو وہ ڈرپ لگائیں تاکہ اس کو بھی کوئی انرجی ملے۔ جسم کو تو آپ ڈرپ لگا کے طاقتور کر لیتے ہیں، روح جو بیمار ہوئی ہوئی ہے اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ڈاکٹر وسیم کے پاس لے جائیں، چلے تھوڑی دیر کے لیے کوئی تو استاد ڈھونڈے، کوئی تو استاد ڈھونڈے جو روح اور کی بات کوئی جو روح کی بات کرے، جو آپ سے آپ کے اندر کی بات کرے، جو آپ کے اندر کو تھوڑی دیر کے لیے سلا دے۔ آپ جاگ رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اندر آپ کے راحت آ جائے، جو اضطراب ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے۔ سرکار فرماتے تھے اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ تو کوئی موقع ایسا بھی زندگی کے دیکھو کہ کوئی مقام زندگی میں ٹھہرنے کا بھی آ جائے گا، تو جہاں پہ ازل کا وقت آ گیا اب کیا کرو گے، کہاں تک جاؤ گے؟ وہ چلا گیا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بندہ کہ جی وہ کل میں نے بازار میں نا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا، تو مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں سے کہیں دور بھیج دے، فلاں کسی ملک میں بھیج دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کی ڈیوٹی لگائی، اس نے وہاں پہنچا دیا بندے کو،
بندہ جیسے وہاں پہنچا تو آگے اسرائیل علیہ السلام السلام علیکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ ادھر. تو انہوں نے کہا میں تو بڑا حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے تیرا وقت یہاں لکھا ہوا ہے تو ادھر کیا کرتا پھر. اللہ اکبر. تو اجل نے تو اپنے وقت پہ آنا ہی آنا ہے, وہ وقت نہیں ٹھہرے گا. اس لیے یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے تھوڑا سا ادھر دریا پار جہاں جانا ہے آپ نے ادھر کے لوگوں کا بھی ساتھ ڈھونڈیں, یہیں پر ہی بنائیں, یہیں پر ہی ان کے ساتھ کوئی رونق لگانی شروع کریں. یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم عالم برزخ میں ابھی جانا ہے, لیکن لگتا ہے عالم برزخ شاید یہی ہے درمیان میں ابھی, کہ ہم ابھی بھی یہاں پر جو ہے نا وہ کسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں جی ابھی. تو اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم اگر تنہائی کی آشنائی چاہتے ہیں, تنہائی کی رونق چاہتے ہیں, تو باہر کی جو ہماری ایکسٹرنل جو انوائرمنٹ ہے اس کی کلینزنگ کریں, اس کی صفائی کریں. اندر کی دنیا آپ کی نگاہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, نگاہ کو پاک کریں. آپ کی سماعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اپنی سماعت کو کلین کریں. کیا سننا چاہ رہی ہے فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گناہ سننا چاہ رہی ہے یا ثواب سننا چاہ رہی ہے. آپ کی نگاہ آپ کو فٹافٹ اندر سے بتا دے گی آپ کی نگاہ کیا دیکھنا چاہ رہی ہے, کیا نہیں دیکھنا چاہ رہی ہے. اس وقت آپ کے نفس کے غلبہ اتنا زیادہ ہوا پڑا ہوا ہے کہ روح تک پہنچنے تک آواز ہی کہیں رستے میں منہدم ہو جاتی ہے, ایک ریت کی دیوار کی طرح سے ختم ہو جاتی ہے. دل کے دروازے بند کیے ہوئے, ٹھنڈی ہوا کدھر سے آئے گی, لائٹ کدھر سے آئے گی. تو دل جہاں پہ کفل کھلیں دلوں کے, اس جگہ پہ جا کے کہیں بیٹھیں, کو تھوڑا سا رگڑا لگائیں اس کو. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا وہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا تھا کہ ایک عرس مبارک تھا تو سرکار تشریف لے گئے وہاں پر. تو ہمارے وہ عنایت صاحب اللہ انہیں زندگی دے, وہ سرکار کے ساتھ تھے. تو کہتے ہیں ہم وہاں گئے تو وہ مچھ جل رہا تھا, تو آپ اس کے قریب بیٹھ گئے, اور بھی درویش بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. تو کہتے ہیں بیٹھے 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 2-3 دن وہیں بیٹھے رہے, اور 3 دن بعد جب اٹھے تو آنکھیں لال سرخ آپ کی ہوئی وہ آگ سے, اور راکھ آپ کے سر میں ایسے پڑی ہوئی تھی اور ایک بھبوت سا بن گیا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا کہ آپ 3 دن یہاں بیٹھے رہے ہیں, کیا ملا آپ کو یہاں سے, اس آگ کے پاس درویش بیٹھے رہے ہیں, کیا ملا آپ کو اب یہاں سے؟ تو آپ نے کہا اچھا مجھے بتاؤ 3 دن تم بھی تو یہیں پہ رہے ہو نا, کھانا ملا؟ وہ نے کہا جی بالکل عرس چل رہا تھا, کھانا ملا ہمیں یہاں پہ. آپ نے کہا اچھا بتاؤ 3 دن کوئی گناہ کیا تم نے؟ انہوں نے کہا جی میں تو اسی انتظار میں بیٹھا رہا ہوں کہ آپ ابھی اٹھتے ہیں تو ہم چلتے ہیں, آپ ابھی اٹھتے ہیں تو ہم چلتے ہیں, تو آپ تو اٹھے ہی نہیں. تو آپ نے کہا یہی کام تو کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو انتظار ہے نا کہ ابھی ہم نے چلے جانا ہے, اسی کو تو ٹھیک کر لو تھوڑا سا, یہی بچا لے گا تمہیں کہ شاید گناہ سے تم بچ جاؤ. یعنی کہ جو 3 دن بغیر گناہ کے کٹ گئے بہترین کٹ گئے, بہترین کٹ گئے. اور کیا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ لمحہ لمحہ کر کے زندگی کو تھوڑا سا صاف کرنا شروع کر, لمحہ لمحہ کر کے. ابھی کا لمحہ, حاضر کا لمحہ, آج کا لمحہ ٹھیک ہو گیا, کل کا لمحہ بھی ٹھیک ہی ہوگا. تو غور کریں آج کے لمحے کے اوپر کہ یہ جسم پرستی کی طرف جا رہا ہے یا روح پرستی کی طرف جا رہا ہے آج کا لمحہ آپ کا. اور وہ تنہائی میں پتہ چلے گا, وہ تنہائی میں پتہ چلے گا. تنہائی میں کھل جائیں گے موبائل, کھل جائیں گے تنہائی کے اندر, شہوت کھل جائے گی. کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہیں ہے آپ کے ساتھ تنہائی میں تو پھر شیطان تو پھر ضرور ہوگا. تو پھر سارا شیطانی تنہائی ہوگی آپ کی, خرافات ہی پیدا ہوں گی آپ کی تنہائی کے اندر. کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لو تنہائی میں ہے, تو تنہائی میں تو پھر کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جی. پھر اللہ تو پھر تمہاری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں اللہ تو پھر تمہاری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا ہمارے ایک جاننے والے تھے اور وہ کسی بڑی عہدے پر تھے جی. تو انہوں نے کہا کہ سرکار بڑی مجبوری ہے کہ ہمارے کارپوریٹ
سرکل کے اندر یہ شراب نوشی، ویمنائزنگ اور اس طرح کی چیزیں جو نا بہت کامن ہیں. تو انسان کہاں تک بچائے اس کے اپنے آپ کو، کیسے کرے؟ آپ نے کہا اچھا گناہ کرنا چاہتے ہو، چلو پھر کر لو. ایک کام کرو، اپنے گناہ کا گواہ نہ بنانا، کوئی کر لو گناہ. کہتے ہیں مجھے اجازت تو مل گئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی بعد میں کہ مجھے اجازت ملی ہے کہ پابندی لگ گئی. اللہ کہتے ہیں وہ جو شراب پینے والا ہے وہ بھی اکیلا بیٹھ کے نہیں پیتا نہیں ہے، اس کو بھی ساتھ میں کمپنی چاہیے ہوتی ہے. اور باقی جوا کھیلنا ہو تو بھی کچھ آپ کو ساتھ میں کوئی بندہ چاہیے جی ہے. باقی معاملات بھی غور کرتے جائیں تو اگر گواہ آپ کے ختم ہوتے جائیں تو آپ کے تو اکیلے کے بڑے چھوٹے سے گناہ ہو جائیں گے. تنہائی کے گناہ تنہائی میں معاف ہو جائیں گے، معافی مانگ لو تو. لیکن اگر جمی گناہ کرتے جاؤ گے تو جماعت سے پھر معافی مانگنی پڑ جائے گی. یعنی کہ اگر 10 کروڑ عوام کے سامنے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ 10 کروڑ عوام گواہی دیں گے کہ اس نے کیا ہے ہمارے سامنے. وہ اللہ تعالیٰ بڑا چھپانے والا ہے. شکر کریں کہ اس کے پاس رحمت ہی رحمت ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی رحمت سے تمہارے اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیتا ہوں، اور اندھیرے بھی اندھیرے نہیں رہتے ہیں اور وہ بھی روشنی بن جاتی ہے. میں معاف کرنے پہ آؤں تو میں کیا کیا نہیں معاف کر سکتا. خلوص دل سے ادھر رجوع تو کرو. تنہائی بہت خطرناک ہے اور تنہائی بہت ہی خوبصورت ہے. سبحان اللہ. خطرناک ان کے لیے ہے کہ جو ابھی نفس کی دنیا کے اندر ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، جن کے اوپر غلبہ ہے اپنے نفس کا، اپنی شہوت کا، اپنی ہوس کا. طاقت کی ہوس ہو، چاہے شہرت کی ہوس ہو، چاہے عورت کی ہوس ہو، کوئی بھی آپ کی زندگی کے ساتھ ہوس جڑی ہوئی ہے نا، نشہ جڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ. مشہور ہونے کا نشہ ہے، بڑے بڑے اپنے اکاؤنٹس بنانے کا نشہ ہے، سارا کچھ ہے. لیکن آپ بہت تنہا ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے 8 ملین فالوورز ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے جنازے پہ 20 بندے بھی نہ ہوں. اللہ اکبر. یہ حقیقت ہے آج کل کی سوشل میڈیا فالوئنگ کی. ایسی حقیقت میں جب جنازہ ہوگا تو پتہ چلے. ہاں، آپ نے چسکے کے لیے بنایا ہے اپنا سارا کچھ، لوگوں کو چسکا دے رہے ہیں، لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. اب آپ کے لیے دعائیں کرنے والے لوگ پھر کہاں سے آئیں گے جی؟ بتائیں ذرا. ابھی وہ ٹک ٹاک پہ ڈانس کر کے بندے اکٹھے کیے ہیں تو اب میت تو ڈانس نہیں کرتی نا. نہیں. اور کتنی دیکھیں خوبصورت بات ہے، جب انسان جاتا ہے نا یہاں سے، سب سے پہلے اس کا نام چھین لیتے ہیں، میت. اللہ فلاں صاحب نہیں ہے یہ لیٹے ہوئے، یہ کون ہے؟ میت. دنیا. اللہ. ہاں، سب سے پہلے آپ کا نام. اتنا آپ نے نام پہ فوکس کیا ہیں جی، کتنا روب ڈالا آپ نے اپنے نام کا، کتنا دبدبا آپ نے اپنا کیا، لوگوں کو ڈرا ڈرا کے رکھا آپ نے، اور 1 منٹ نہیں لگا جی، لوگوں نے ایسے نام کھینچ لیا آپ کا. میت، جنازہ، چلو جاؤ، اللہ خیر کرے.